بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ فرمایا کہ کیا انسانوں کو یہ بات نظر نہیں آتی؟ اللہ ہی ہے جس کی ذات نے تمہارے لیے تمہارے انسانوں میں ہی جوڑے پیدا کیے، اور اسی جوڑے کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے اولاد نصیب فرمایا اور پوتے نصیب فرمائے، اور تمہارے لیے عمدہ پاکیزہ روزی عنایت فرمائی۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے، ناشکری کرتے رہیں گے؟ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ خاص کر کے سورہ نحل میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بہت ہے۔ سورہ نحل کا مطلب ہے شہد میں شفا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے اس سورت میں۔ تو ان نعمتوں میں سے بطور نعمت جو ہے خاص کر کے والدین سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ کو اس کی قدر نہیں ہے تو ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کو بچے نہیں ہیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ جس آدمی کو اللہ نے بیوی کے ساتھ ساتھ اولاد سے بھی نوازا، اور ساتھ میں اس کی زندگی میں پوتے بھی دیکھنے، پوتے نواسے دیکھنے کی توفیق نصیب بخشا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے تمہارے لیے عمدہ اور پاکیزہ روزی عنایت کر رہی ہے۔ کیا یہ لوگ غیر مسلم باطل پر، بت پرستی پر، یا جو ہے اپنی خواہشات پر یقین رکھیں گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص کر اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا ماں باپ کو چاہیے اس چیز کو سمجھیں کہ اولاد جو ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، تو لہذا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر۔ شادی ہو جانا، بچے ہو جانا، بس اتنا ہی سب کچھ نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں والدین کے اوپر بھی۔ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد بچے ہوئے، نواسے ہوئے، پوتے ہوئے، خاندان پھیل گیا، تو انسان جو ہے ذمہ داریوں پر ذمہ داریاں اس کے اوپر بڑھتی چلی جاتی، خاندان پھیلتے پھیلتے ذمہ داریاں، اور جو ہے اس کے لیے اعزاز کا بھی موقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے۔ تو یہاں جو ہے کچھ حقوق ہیں اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر شادی سے پہلے، کچھ حقوق ہیں شادی کے بعد۔ آپ پوچھیں گے شادی سے پہلے کہاں اولاد کے کیا حقوق؟ تو علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولاد کے جو حقوق ہیں اس میں سے شادی سے پہلے جو حق ہے، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک اور صالح اولاد آپ کے حق میں نصیب ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہیں، ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کی تربیت اچھے ہو، دینی اعتبار سے میرا بچہ جو ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی میرے لیے ذخیر آخرت بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہر آدمی کی خواہش تو ہے۔ اس کے لیے اہم شرط یہ ہے شادی سے پہلے نیک، دیندار، صالح خاتون کا انتخاب۔ یہ شادی سے پہلے بنیاد جو ہے دینداری، جس عورت کا انتخاب آپ کریں گے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دیندار خاتون کا انتخاب ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لوگ جا کر کے عورتوں ان کی جماعت ہی جاتی ہے خاص کر لڑکیوں کے انتخاب کے لیے، وہاں 4 چیزیں عام طور پر دنیا والے دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں بھی جہاں جاتی ہیں شادی سے پہلے لڑکی دیکھنے کے لیے، حدیث میں دیکھو پوری بات آ گئی اس میں، کس کس مینٹالٹی کے لوگ ہیں، کس کس ذہن کے لوگ ہیں، ساری باتیں حدیث میں آ گئی۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں عورت سے شادی جو کرتے ہیں یا تو اس کا مال دیکھتے ہیں پیسہ، اس کا بابا خوب پیسہ والا ہے، ہمارے بچے کو بھی پیسے خوب ملیں گے، وراثت میں بھی چیز آئیں گی، بیٹھ کر کھائیں گے بول کر بڑے گھرانے میں گھسنے کی خواہش رکھتی۔ بعض گھروں میں لڑکی سے زیادہ لڑکی کے مال پر نظر رہتی۔ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لما لیہا، بولے کیسا تو رہتے پرواہ نہیں، پیسے ہونا مجھے، ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلی نظر لوگوں کی اٹھے بیٹھے مال کے اوپر، پیسہ ہونا ایک اہم چیز۔ دوسری بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، پیسہ نہ کو ہے، خاندان اچھا رہا تو بس، شریف خاندان ہونا۔ بعض سیدوں میں بڑی پریشانیاں، سید جو ہے رشتہ کرانے کے واسطے سید میں ہی جا کر کے رشتہ تلاش کرتے، نہیں ہمارے خاندان میں جو ہے سادات سے ہٹ کر ہم شادی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ، خاص کر یہ سیدوں کا مسئلہ۔ شیخوں میں، خان میں، پٹھان میں ایسے کچھ لوگ جو ہیں خاندانی حساب میں بعض لوگ چلتے، ایسے بھی کچھ ذہن ہوتا ہے۔ تیسرا ذہن کیا کرتا ہے، جمالہا، عورت بھی ہو تو خوبصورت ہو، ایسی خوبصورت ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح حسین و جمیل نہ ہو۔ حسن و جمال میں بعض لوگ جو ہیں تلاش کرتے رہتے، خوبصورت ہونا، پیسے لیتے پرواہ نہیں، خاندان کیسے تو پرواہ نہیں، خوبصورت ہونا۔ آج بھی ہیں ایسے لوگ، باقاعدہ جو ہے یہ نظریہ۔ چوتھا نظریہ جو ہے وہ لدینہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں مال نہیں چاہیے، خاندان کچھ بھی ہو، اور جو ہے اس کا جمال یہ کوئی اہم نہیں، ہمارے پاس دین اہم ہے۔ دینداری کی بنیاد پر رشتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم جو ہے دیندار عورت کے انتخاب کر کے دین اور دنیا کی سعادت پالو، کامیاب ہو جاؤ فرمائے۔ تو شادی سے پہلے دینداری معیار ہونا چاہیے، یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خاص کر ہمارے گھر کی عورتوں کو بھیج کے دیکھو، کہیں رشتہ کرنے کے لیے جائیں گے تو لڑکی کیا ہے، کدھر ہے، تعلیم کیا ہے، وہ سب سوال نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز کیا، گلے میں کتنے زیورات تھے، ہاراں کتنے تھے، بنگڑیاں کتنے تھے، انگوٹیاں کتنے تھے، یہ نوٹ کرنے واسطے باقاعدہ 1 سے 4-5 عورتیں جا کر کے یہ انٹرویو دینے واسطے آتے۔ بعد میں بچی ذرا اچھی ہے، بعد میں قصہ وصولی، پہلے زیور نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب چیزیں کام نہیں آتی، یاد رکھو۔ دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح لڑکے کے تعلق سے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس لڑکے سے تمہارا انتخاب ہونے والا ہے شادی کے لیے، اس کے دین اور اس کے اخلاق سے آپ خوش ہیں، اسے شادی کر دو۔ دین اور اخلاق، لڑکے کے اندر 2 چیزیں فرمائیں، دین اور اخلاق اگر مل جائے نور علی نور۔ پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو لوگ جو ہیں دین اور اخلاق کی بنیاد پر شادی کریں گے وہ خوش رہیں گے، ورنہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد صحیح چاہیے، اس لیے کہ ایک عورت کی حیثیت ایک مدرسے کی ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا، عربی شاعر کہتا ہے کہ ایک عورت کی مثال ایک مدرسے کی ہے۔ اگر تم ایک عورت کو صحیح معنی میں اگر تیار کر لیے، نیک اور صالح بنا کر لے کر آ گئے، گویا کہ تم نے جو ہے ایک نسل کو تیار کر لیا، ایک خاندان تم نے تیار کر لیا، یہ اہم چیز ہے۔ تو اس لیے معیار ہمارے پاس دینداری ہو، دین کے ساتھ حسن ہے الحمدللہ، دین کے ساتھ خاندان بھی اچھا ہے الحمدللہ،
دین کے ساتھ مال بھی آیا، کوئی بات نہیں الحمدللہ، لیکن معیار کیا ہونا چاہیے؟ دینداری، اہم چیز یہی ہے۔ تاخیر اگر ہم کرتے ہیں خواہ بعض مرتبہ جو ہے مناسب کے نام سے بعض لوگ جو ہیں زمانہ گزار دیتے، ادھر لڑکے کی عمر 30 35 40 بھی ہو جاتی، ادھر لڑکی کی عمر 25 30 بھی ہو جاتی۔ تعلیم کے نام سے بھی بعض مرتبہ لڑکیوں کی عمر لڑکوں کی عمر بھی بہت زیادہ ہو جاتی، یہ سب مناسب نہیں میرے دوست۔ ایک عمر ہے شادی کی، لڑکی 18 سے 20 سال کی ہو گئی، فوراً ماں باپ کو فکر کرنا چاہیے۔ لڑکا جو ہے 22 سے 25 کے اندر ہو گیا، فوراً اس کے لیے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خیر، میں اس موضوع پر نہیں جا رہا ہوں ابھی۔ اب جو ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر بھی بچوں کے تعلق سے۔ پہلا حق یہ ہے، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ سنت ہے کہ کسی عالم، کسی بڑے بزرگ کے ذریعے سے اس بچے کے منہ میں جو ہے شہد چٹانا، تحنیک بولتے ہیں اسے، یا جو ہے کھجور چبا کر کے بچے کے منہ میں رکھنا، اس کو تحنیک بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ جب بھی آپ کے پاس بچے لائے جاتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گود میں بچے کو رکھ کر تحنیک کرتے تھے، شہد منہ میں چٹاتے یا کھجور چبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچے کے منہ میں، اس کے جیب میں جو ہے چٹاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ بچے کا صحیح نام، اچھا نام رکھنا۔ لڑکا اگر ہے جسے آپ نے پسند فرمایا نام کے طور پر عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، یہ جو ہے پسندیدہ نام اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج لوگ جو ہیں نام میں بھی اتنے نخرے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ بستی میں ایسا نام ہونا چاہیے، بالکل نیا نام بولو، مولوی صاحب کی جان کھا لیتے لوگ۔ نام جو ہے جو پسند آ گیا نام وہ رکھ لینا، اس میں بھی جو ہے بعض لوگوں کا قرآن کو استعمال کرتے گائے کے واسطے، نام رکھنے کے واسطے، قرآن کھولے انگلی رکھے، جو لفظ مل گیا اس میں اسی کا نام رکھ دیے، معنی مطلب کچھ بھی کوئی تعلق ہی نہیں، گویا کہ قرآن جو ہے فال کی کتاب ہے یا بچوں کے نام رکھنے کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے، بعض لوگ جو ہے نام میں بھی غلط سلط نام رکھتے، معنی مطلب بالکل غلط رہتا ہے، سمجھ میں جاتا نہیں۔ آج صبح ہی ایک صاحب کا فون آیا کہ جو ہے ان کے پاس ایک حافظ صاحب ہیں، بہت اچھا قرآن سناتے ہیں، سب تعریفات ہی پوچھا، نام کیا ہے پوچھا، بولے ان کا نام رمضان علی۔ مجھے پریشانی ہوئی، بولے کہ ہمارے پاس ہی پڑھتے ہیں مولوی مدرسے میں ہی، تو یہ جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے۔ رمضان کا نام بھی کوئی رکھتے گا بچے کا نام، رمضان بھی، شعبان بھی، شوال بھی، اللہ تعالیٰ مہینوں کی پہچان کے واسطے رکھا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھو لوگ اور اسی طرح بنگال وغیرہ میں سب نام میں اسلام، توفیق الاسلام، رفیق الاسلام، شفیق الاسلام، کیا کیا اسلام ہے، سب نام میں اسلام اسلام اسلام۔ لوگ جو ہیں سادگی کو پسند نہیں کرتے، مختصر نام رکھو بھائی۔ میں جو بول رہا ہوں تجربے کی بنیاد پر بول رہا ہوں، بچوں کا نام غیر مسلموں کے پاس جب جاتا ہے ان کو لکھنے بھی نہیں آتا، تمل میں، انگریزی میں، نام جو ہے اسپیلنگ مسٹیک، سب مسٹیک، آپ کے آدھار کارڈ میں، پین کارڈ میں، ریشن کارڈ میں، پاسپورٹ میں، سب جگہ مسائل۔ نام مختصر رکھو، سنگل رکھو، خاندان کا نام کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں، یہ سب ایک زمانہ تھا۔ بلکہ کوئی حافظ ہو گیا تو نام حافظ کے ساتھ بھی جو ہے پاسپورٹ میں بھی چڑھا دیتا، یہ سب بڑا مسئلہ ہے۔ خاص کر عرب میں جو ہے سب سے اچھا طریقہ سنگل نام، احمد نام ختم ہو گیا، احمد محمد بولے تو عرب میں احمد بیٹا ہے، محمد اس کا باپ ہے، بس اتنا ہی۔ اب ہمارے پاس جو ہے یا تو شروع میں جو ہے محمد رہتا یا آخری میں احمد رہتا، یہ سب جو ہے پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی میرے دوست۔ نام سنگل رکھو، مختصر رکھو، پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، خود میرے ساتھ جو ہوا جامعہ اسلامیہ مدینہ میں جب پہنچا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، تو میرا نام جو ہے وہ حافظ کے ساتھ پاسپورٹ میں ہے، حافظ شیخ کلیم اللہ۔ تو عرب کے حساب سے میرا نام کیا ہو گیا وہاں بولے تو فارغ ہوئے تک میرا نام حافظ شیخ کلیم اللہ، ہمارے بابا، لا حول ولا قوة، ایسا ہی چلا آخری تک مجھے وہ لوگ حافظ شیخ ہی بلاتے تھے، سب جگہ جو ہے حافظ شیخ بولے تو میں حاضر۔
کلیم اللہ جو ہمارا بابا، ابراہیم جو ہمارے والد کا نام ہے وہ ہمارے دادا، وہ عرب کے لحاظ سے پریشانی ہوئی، اس لیے ہم سے جو غلطی ہوئی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا غلطی مت کرو، اس لیے بول رہا ہوں۔ بچوں کا نام مختصر مفرد رکھو، چھوٹا نام رکھو، لکھنے میں اور بولنے میں آسانی ہو۔ اور ایک مستحب ہے بچوں کا نام نبیوں کے نام کے ساتھ رکھنا، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کل رات ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام میرے باپ ابراہیم کا نام میں نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے بیٹا پیدا ہوا، میں نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام میں نے رکھا۔ ایسا جو ہے نام مختصر ہو، پریشانی نہ ہو اور آسانی اسی میں ہوتی ہے۔ تیسرا حق بچے کا یہ بھی ہے کہ بچے کے سر کے بال کو مڑانا، خاص کر ساتواں دن حلق کرانا اور اس بال کے برابر چاندی وزن کر کے دینا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مستحب ہے، آپ کی حیثیت ہے، سہولت ہے تو آپ جو ہے بچے کے بال کو مڑانے کے بعد اسے چاندی کے وزن کے برابر تول کر کے چاندی جو ہے صدقہ اور خیرات میں دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو ان کا جو ہے عقیقہ آپ نے کیا ایک بکری سے، اور فرمایا اے فاطمہ احلقی راسہ، حسن کے سر مڑاؤ، وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، اپنے بیٹی سے فرمایا اس بچے کے بال کے برابر صدقہ اور خیرات بھی کرو چاندی کی شکل میں۔ قال فوزنتہ فکان وزنہ درہما، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں نے اس بچے کے بال کو وزن کر کے دیکھا تو 1 درہم نکلا، وہ او بعض درہم، یا درہم کا کچھ حصہ۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے اور البانی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے۔ اسی طرح ایک مستحب یہ بھی ہے بچے کے ساتھ ساتھ، خاص کر عقیقہ ہے، عقیقے کے ساتھ ہر بچہ گویا کہ گروی میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے اپنے عقیقے کی وجہ سے معلق رہتا ہے، گروی میں رکھا ہوا ہوتا۔ جب آپ اسے عقیقہ کر دیتے ہیں 7واں دن، گویا کہ وہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سنت یہ ہے اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ جو ہے عقیقہ سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ یا جو ہے آپ کے پاس حیثیت کم ہے، جیسا کہ اوپر کی روایت میں آیا آپ نے حسن بن علی کی طرف سے 1 بکری بھی آپ نے عقیقہ فرمایا۔ 2 اگر آپ دیتے ہیں حیثیت اچھی ہے الحمدللہ، 1 پر اگر آپ اکتفا کرتے ہیں لڑکے کے واسطے بھی اس کی بھی گنجائش ہے حدیث میں۔ تو 7واں دن یہ سب سے افضل یہی ہے۔ کسی کو 7واں دن میسر نہیں ہوا تو 14واں دن، علماء نے لکھا ہے 14 دن گزرنے کے ساتھ 14واں دن یا 21 تاریخ پیدائش کے حساب سے 21ویں تاریخ کو بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی میں جب سہولت ہو عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ یہ عقیقہ جو ہے خاص کر ہر بچے کے ساتھ ایک باپ کا ایک اہم ذمہ ہوتا ہے کہ باپ اس کی طرف سے بچے کے لیے خاص کر عقیقہ کا انتظام کرے۔ 5واں ایک حق ہے بچے کا ختنہ کرانا۔ ختنہ جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، جو اس امت پر گویا کہ ایک سنت کے طور پر چل رہی ہے سنت۔ پھر اسی طرح باپ کے یعنی سمجھو کہ ماں باپ پر بچوں کے جو حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی اخلاق، اسلامی آداب پر تربیت کرنا، چھوٹے بچوں سے ہی، بچے چھوٹے ہی وہیں سے شروع کرنا۔ ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں بول کر جو روتے ہیں بعد میں، یہ اصل غلطی کیا ہے؟ ہم لوگ بچپن سے ہی بچوں کو اسلامی تربیت پر لے کر نہیں چلتے۔ بچپن سے ہی اچھے اخلاق سکھانا، آداب سکھانا، سچائی کی باتیں سکھانا،
وعدہ خلافی کے خلاف ذہن میں بات بٹھانا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، یہ سب بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا۔ خاص کر ماں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی صحیح، چونکہ باپ زیادہ تر گھر میں نہیں ہوتا، یہ مسئولیت ماں کے اوپر زیادہ بڑھ جاتی۔ آداب اسلامی سے بچے کو مزین کرنا، صحیح اسلامی آداب سکھانا، قرآن پڑھانا، دعائیں سکھانا، سونے سے پہلے بچوں کو سورہ فلق، سورہ ناس ذرا زور سے ہی پڑھ کر کے دم کرانا، آمن الرسول سورہ بقرہ کے آخری آیتیں پڑھ کر بچوں پر دم کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، یہ سب جو ہے بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری۔ ایک استاذ مدرسوں میں، اسکولوں میں، دینی گھنٹیوں میں سکھاتے الگ ہے، اس کے علاوہ ماں باپ خود اتنی تعلیم یافتہ ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، گھر سے ہی، بلکہ گود سے ہی بچے کو آداب سکھانا۔ بلکہ ہمارے علماء یہاں تک لکھے ہیں، ایک عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے دائیں جانب سے بسم اللہ بول کر دودھ پلانا، ہر کام میں بسم اللہ، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ بچے کی صحیح تربیت وہیں سے شروع ہوتی۔ ماں دودھ پلا رہی ہے دائیں جانب کا لحاظ، کپڑے پہنا رہی ہے دائیں جانب سے شروع کرنا، جوتا پہنا رہی ہے دائیں جانب کا لحاظ، کنگھی کرنا دائیں جانب سے، ہر کام ہمارا سیدھے ہاتھ سے۔ بچہ کھا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے کھلانا بچے۔ عام طور پر بچے، چھوٹے بچے، ان کو معلوم نہیں رہتا، یہ ہاتھ سے بھی اٹھاتے، وہ ہاتھ سے بھی اٹھاتے، فوراً ٹوک کر کے بچے کو بچپن سے ہی سیدھے ہاتھ سے کام کرانے کی عادت ڈالنا، یہ ماں باپ کا ذمہ ہے۔ یہ میں مثال دیتا ہوں، حضرت حسن بن حسین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھتے تھے، ان تربیت کے لحاظ سے۔ کھجور ایک پڑا ہوا تھا، صدقہ وغیرہ کا کھجور تھا، وہ اٹھا کر کھانے جا رہے تھے، آپ نے منع کر دیا، کخن کخن، تھوک دو تھوک دو۔ ہم لوگ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے لیے اس طرح کی چیزیں اٹھا کر کھانا جائز نہیں ہے۔ بچے کو سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا، چونکہ آپ باپ سے بڑھ کر تھے خاندانوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، صحابہ کے لیے، کبھی بچوں کو سواری پہ پیچھے بٹھا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے یا غلام، اے بچے ذرا غور سے سن، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا کرو گے؟ دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، احکام کی حفاظت، قرآن کی تعظیم، دین پر چلنا، یہ سب چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض مرتبہ دسترخوان میں بھی بچے بیٹھتے تھے، آپ اسے برا نہیں سمجھتے، ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے تھے۔ ایک بار بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ایک بچہ آیا، فوراً بیچ میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا، آپ ہاتھ پکڑ لیے، بولے بیٹا پہلا کام ایسا کر، سم اللہ، بسم اللہ بولا کیا نہیں بولا، پہلے بسم اللہ بول، کل بیمینی کا، سیدھے ہاتھ سے کہنا، دوسری بات کل مما یلی کا، تیسری بات سامنے سے کھاؤ، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا کھانے میں، اس لیے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ پھر اور ایک بار بولے نیچے دانہ گراؤ نہ کو، نیچے کوئی دانہ نہ گراؤ، پتہ نہیں جو ہے کون سے دانے میں اللہ برکت رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات بھائی، تو ماں باپ بھی جو ہے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے جو ہے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنانا، بچپن میں ہی قرآن سکھانا، مکتب کو بھیجنا، مسجد کو بھیجنا، اہل علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری کوشش کرنا، یہ سب چیز ضروری ہے میرے دوست۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں، ایک بچے کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے لیے اس کے اچھے نام کی وجہ سے بھی اچھی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نام دیکھو پتہ نہیں بیچارے کیا رکھے معلوم نہیں، زندگی بھر وہ چاند بادشاہ لال بادشاہ چلتا بیچارہ، چاند بادشاہ چاند بادشاہ، نام کیا اسے خود بھی نہیں معلوم رہتا۔ یہ سب جو ہے غلط ہے، بچوں کے نام جو ہے صحیح نام پکارنا، پورا نام پکارنا، پورا نام پکارنا۔ سب بعض لوگ جو ہے، بعض لوگوں کا نام عبد الخالق رہتا، عبدن چھوڑ کر کے خالق بے پوری زندگی وہ خالق بے، تو اللہ کی ذات الخالق، الرزاق اللہ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا احترام باقی رکھنا، عبد الخالق، عبداللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو اسی طرح یاد رکھو بچوں کو جو ہے دین کے جو واجبات ہیں، احکامات ہیں، بچوں کو صحابیات کے واقعات، صحابہ کے واقعات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، یہ سب سنا کر کے باقاعدہ جو ہے ان کا ذہن، دینی ذہن بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ اس لیے یاد رکھو کہ سب سے بڑا حق والدین کے اوپر خصوصاً بچوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت۔ حدیث میں یہاں تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ خیر من الادب الحسن، ایک باپ کا بڑا تحفہ، بہترین تعلیم، بہترین ادب سے بڑھ کر کوئی بڑا تحفہ نہیں ہے۔ صحیح بات سکھاؤ بچوں کو، آداب زندگی سکھاؤ بچوں کو، غلط باتیں، بری باتیں، بری صحبتیں، ان سب سے کنٹرول جو کہاں سے ہوگا؟ بچپن سے ہی ہوگا میرے دوست۔ بچوں کو جو ہے آداب سکھانا، زندگی کے آداب بھی سکھانا اور صحیح باتیں سکھانا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، جو عام طور پر جہاں سے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے، نماز سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، بچوں کو نماز کا حکم دینا 7 سال کی عمر میں، پھر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچوں کو مارو فرمایا۔ 10 سال کے ہو گئے ہیں، بچوں کا بستر الگ کر دو بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پتہ کی بات ہے، 7 سال کی عمر سے نماز نماز نماز، 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی خاطر مارو بولے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے شروع میں مارو۔ وہ زمانے میں جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں ماں باپ کے پاس مار کھائے ہیں ہم لوگ۔ وہ زمانے میں، یہ زمانہ چونکہ گیس کا ہے، سلنڈر کا زمانہ ہے، وہ زمانے میں گیس سلنڈر سب نہیں، یہ پرانے لوگ ہیں سب ان کو معلوم، چولہا جلتا تھا، چولہا پھونکنے کے واسطے پھونکنی ہوتی تھی، لوہے کی پھونکنی ہوتی تھی، اس میں جو ہے ماں باپ غصے میں آ کر بچہ بات نہیں سنا تو پھونکنی اٹھا کے مارتے تھے، پھینک کر مارتے تھے، وہ سب مار کھائے ہیں ہم لوگ۔ آج جو ہے بچے کیوں صحیح ان کی تعلیم تربیت نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ بے جا پیار، محبت، لاڑ، ان کی ہر خواہش پوری۔ بچہ رویا تو فوراً سیل فون ہاتھ میں، اس کا منہ بند کرنے کا آسان طریقہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ گویا کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، اگر ڈیلیوری میں تاخیر ہو رہی ہے، اگر سیل فون اگر کچھ گیمز رکھ کر کے ماں کے پیٹ میں رکھ دیا تو بچہ جلدی باہر بھی آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حالت ہو گئی۔ وہ زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، ماں باپ جو ہے بڑے سخت تھے، کنٹرول کرتے تھے، غلط بیانی برداشت نہیں کرتے، جھوٹ اگر کوئی بول دیا اس کی خیریت نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ سب چیزیں وہ زمانے میں ہوتی تھی۔ آج جو ہے بھیجا محبت، بھیجا پیار محبت نے اور پیسوں کی کثرت نے بچوں کے اخلاق کو بگاڑا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہر بات پر پیسے اٹھا کے دے ڈالنا بچوں کو، اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں۔ 10 روپے لے، وہ زمانے میں 5 پیسہ بہت بڑی چیز، 2 پیسے 3 پیسے تھے ہمارے بچپن میں، 2 پیسے 3 پیسے بہت بڑی چیز وہ زمانے میں۔ آج جو ہے 5 روپیہ 10 روپیہ بھی کیا بھی نہیں، بچہ رویا لے فوراً دکان چلے جا، کیا تو بھی لے کر آ کر کھا لے، یا جو ہے سیل فون ہاتھ میں رکھ لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تربیت میں بچوں کے ذہن کے بگاڑ میں اہم سبب آج یہ سیل فون ہے، یہ گیمز ہے میرے دوست۔ بچے کا ذہن جو باغیانہ بنتا ہے یہ گیمز کی وجہ سے۔ کتنے بچے جو ہے اچھے گھروں کے بچے سیل فون لے لیے، نتیجے میں پورا گھر ٹی وی سے لے کر صوفہ سیٹ سے لے کر سب توڑ پھوڑ ہو گئے یہاں سے وہاں تک۔ آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے تھے، وجہ کیا؟ یہ سیل فون، اینڈرائڈ فون، یہ گیمز وغیرہ بچوں کے ذہن میں ایسا جنون سوار ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور سوچتے ہی نہیں ہمارے بچے۔ اللہ کے واسطے بچوں کو سیل فون سے دور رکھو۔ بچوں کی بینائی سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، یہ نازک بچے، معصوم بچے، چھوٹے بچے، ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوتی سب سے اہم چیز۔ پھر وہاں سے دیکھو بچوں کو آپ گھروں میں گھنٹہ بلا مبالغہ سیل فون میں رہتے بچے ہمارے، اور ہمارے ماں باپ خوش، بچہ جو ہے ہم نے ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، صحت متاثر ہوتی۔
صحت متاثر ہوتی، آنکھیں متاثر ہوتی، دماغ متاثر ہوتا، افکار و نظریات متاثر ہوتے، اٹھے بیٹھے بندوق نظر آتا ہے اسے، دشمن کو مارنا، نفرت پیدا ہوتی اس کے ذہن میں۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں میرے دوست۔ بچوں کی پرورش جو ہے معمولی بات نہیں ہے۔ باپ کا مقام ہو یا ماں کا مقام جو میں بتایا پہلے، ایسا ہی جو ہے مرتبے کو ماں باپ نہیں پہنچتے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر بچوں کی صحیح تربیت کرنا، تب چل کر کے وہ ماں باپ اس درجے کو پہنچیں گے جو شریعت نے ان کو اونچا مقام دیا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں ماں باپ پر کچھ حقوق بھی ہیں، ان میں سے اہم حق یہ بھی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت پر نظر رکھیں، بچوں کو نمازی بنائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، عادات سکھائیں۔ 10 سال کی عمر میں شریعت بولتی ہے کہ اس عمر میں بچے کے اندر خیر اور شر کو پہچاننے کی عادت شروع ہو جاتی، بستر الگ کرو، ماں باپ کے ساتھ مت سلاؤ، یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ آج نفسیات کا ماہر بولے گا، ڈاکٹر بھی بولے گا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا 1400 سال پہلے، بالکل صحیح فرمایا۔ 10 سال کے ہو گئے بچوں کو ان کا بستر الگ کر دو، چھوٹے بچے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں سورہ نور میں آپ پڑھیں گے اوقات بتائے گئے، بچے ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں اجازت لے کر اندر آئیں۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم۔ قرآن کہتا ہے صلاۃ الفجر سے پہلے، دوپہر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ماں باپ کے کمرے کو بھی بچے نہیں آنا الا ہے کہ اجازت لے کر آنا۔ کیا شریعت دیکھو، کیا رحمت ہی رحمت، کیا تربیت کا طریقہ قرآن کا۔ ماں باپ کے کمرے میں بھی اجازت کے بغیر بچے اندر نہیں آنا، یہ ہے اسلام ہمارا۔ مغربی تہذیب کے نام سے لوگ فخر کرتے ہیں، جبکہ وہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اسلام ادب سکھاتا ہے، انسان بناتا ہے، اچھا مسلمان بناتا ہے، شریف انسان بناتا ہے۔ یورپ کا حال دیکھو، شادی سے پہلے ہی لڑکا باپ بن جاتا ہے، لڑکی ماں بن جاتی ہے۔ بربادیاں ہیں، خاندان منتشر ہے یورپ کے ماحول کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی آزادی کہ بچے کو ماں باپ روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے۔ بہت کم جو ہے گھر بسے ہیں جو بچ گئے ہیں، جو صحیح معنی میں وہاں بچوں پر ماں باپ کا کنٹرول ہے، ورنہ یورپ جو ہے تباہ ہو چکا ہے خاندانی نظام کے حساب سے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ہمارا نظام کے اندر اتنی بڑی مصیبت ابھی تک نہیں آئی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک چیز خاص کر جو ماں باپ پر اولاد کے تعلق سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو ہم ایمانی اعتبار سے تربیت دیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حلال اور حرام کی تمیز باقی رکھو، بچوں کو سکھاؤ۔ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، رسول نے حلال بتایا، حرام وہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ حرام کمائی سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، یہ آپ لکھ کر رکھ لو اسے۔ بچوں کی صحیح تربیت میں ہمارے غذا کا بڑا دخل ہے، ہماری کمائی کا بڑا دخل ہے۔ آپ کمائیں حرام کمائی اور بچوں کی صحیح تربیت کے بارے میں سوچتے رہیں، کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو ماں باپ کی کمائی، حلال کمائی جب ہوگی بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اس لیے کہ عقل حلال سے ہی ہماری زندگی میں برکت آتی، سکون اور دینداری پیدا ہوتی ہے۔ حرام کمائی سے نہیں آتی ہے سب چیز۔ اس لیے یاد رکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، بچوں کو تعلیم سکھاؤ، ادب سکھاؤ فرمایا۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ ایک مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، مسئول ہے، قیامت کے دن اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے تمام لوگوں پر، یہاں تک کہ عورت مسئول ہے شوہر اور شوہر کے اس کے بچوں کے تعلق سے بھی اس سے سوال ہوگا۔ احساس ذمہ داری ہونا دینداری کے اعتبار سے کہ ہم جو ہے صحیح تربیت کریں گے، اللہ کو ہم صحیح جواب دیں گے۔
اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو حدیث سیکھنے کے لیے مجبور کرے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں محدثین میں سے کہ حدیث سیکھنے پر بچوں کو مجبور کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی ان سے سوال ہوگا۔ پھر فرمایا ان ھذا الحدیث من اراد به الدنیا وجدها، علم حدیث اگر آپ سیکھو گے اس کے ذریعے سے دنیا بھی اگر کمانا چاہیں گے آپ جو ہے ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ ومن اراد به الآخرہ وجدها، اگر آپ حدیث کا علم حاصل کر کے آخرت میں کامیابی چاہیں گے آپ ناکام نہیں ہوں گے فرمایا۔ مطلب یہ کہ علوم شریعت کی اہمیت معلوم ہوتی، قال اللہ اور قال رسول کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور جو ہے بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ خصوصاً بچوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ ماں باپ لڑکے ہوں یا لڑکیوں ہوں دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں، کمی بیشی نہیں آنا، لڑکے کی وہ ایک نظر لڑکی پر ایک نظر، ایسا نہیں ہونا۔ دونوں کو جو ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کی تعلیم میں ان کی تربیت میں کچھ کمی آنے نہیں دینا۔ بچوں میں یہ احساس نہیں ہونا کہ میرے باپ فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں فلاں کو کم چاہتے ہیں، یہ چیز نہیں آنا۔ عدل چاہیے، انصاف چاہیے میرے دوست، انصاف چاہیے۔ خاص کر کے دینے کا معاملہ ہے، زندگی میں کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر نعمان اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان کو جو ہے کچھ مال تحفے میں دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو جو ہے میں گواہ بنانے کے واسطے آیا ہوں، اور میری بیوی چاہتی ہے کہ یہ ہبہ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھ لو اور آپ کو گواہ بناؤ، اس کے بعد میں جو ہے اس ہبہ سے خوش ہوں بولی، میں اس لیے آپ کے پاس آیا۔ تو اللہ کے رسول پوچھے حضرت بشیر سے آپ کے نعمان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں کیا؟ آپ پوچھے، کہا کہ ہاں ہیں اور بھی بچے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا سب بچوں کو آپ ایسے ہی دیے ہیں کیا؟ جتنے بچے آپ کے ہیں اور بھی ہیں ان سب کو دیے ہیں کیا؟ آپ کو مال دیے، غلام دیے، کیا بھی دیے؟ تو کہا انہوں نے نہیں یا رسول اللہ۔ تب آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو یہ سارے بچے تمہارے جتنے اولاد ہیں تمہارے ساتھ سلوک کے اعتبار سے حسن سلوک میں برابری کا معاملہ ہو؟ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سارے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، سارے بچوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، کسی کو دینا کسی کو محروم کرنا یہ سب جائز نہیں۔ ہاں اور ایک بات یاد آئی، بعض مرتبہ ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہونے کے ساتھ کچھ نافرمان بھی ہو جاتے، نافرمان ہونے کی وجہ سے بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی پراپرٹی سے فلاں بیٹا میرا نافرمان ہے، میری مرضی کے بغیر شادی کر لیا، مجھے پوچھے بغیر شادی کر لیا، میں جو ہے اسے آخ کر رہا ہوں، میری دولت میں اسے کوئی حصہ نہیں، ایسا بول کر آخ نامہ تیار کرتے۔ یہ غلط بات ہے، حرام ہے یہ۔ ماں باپ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر اولاد میں کوئی نافرمان نکل گیا ہو سکتا ہے نافرمان رہے گا، لیکن آپ جو ہے دینے دلانے کے معاملے میں کمی بیشی کرنا، محروم کرنے کا آپ کو نہیں حق۔ دینے والا اللہ ہے، آپ کی وفات کے بعد سارے بچوں کو برابر حق ملے گا، لڑکوں کو دگنا حصہ، لڑکیوں کو سنگل حصہ۔ لیکن آپ زندگی میں جاتے جاتے بعض کو محروم، بعض کو آخ کر دیے، انہوں میرے جنازے میں آنا نہیں، میری صورت دیکھنا نہیں، اسے گھر میں جماؤ نہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کام نہیں کرنا۔ دینے والا اللہ ہے، سات آسمان کے اوپر سے اللہ دے رہا ہے، بندے کو اس میں دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک چیز یاد رکھو۔ اور ایک حق یہ بھی ہے بچوں کا، شادی کے معاملے میں بچوں کی رضامندی کا بھی لحاظ رکھنا۔ بچوں کی رضامندی، وہ زمانہ الگ تھا، اماں بولے، بابا بولے، فلاں بولے، پوری زندگی جو ہے بچے خوشی کے ساتھ زندگی گزار لیتے، باپ کی خواہش، ماں کی خواہش کے نام سے۔ لیکن شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ بچوں کی رضامندی کا لحاظ رکھا جائے۔
کیسا بول رہا ہوں میں، ایک زمانہ تھا خود عہد نبوت میں ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہا یا رسول اللہ میرے والد نے میری مرضی کے بغیر فلاں جگہ میری شادی کرا دی، اب میرے والد صاحب کو بلا کر پوچھئے۔ عدالت کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چیف قاضی کی ہے، چیف جسٹس ہیں آپ، مسجد نبوی، چونکہ مسجد نبوی کی حیثیت سپریم کورٹ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجے، جا کر کے اس عورت کے باپ کو بلا کرا ہوا۔ وہ صاحب آئے، آنے کے بعد باقاعدہ پوچھے کہ آپ نے جو ہے کیوں ایسا کیا، بچی کی مرضی کے بغیر آپ شادی کیوں کیے؟ تو پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ جب جو ہے معاملہ ایسا ہے، میرے باپ نے شادی کرا دی، میں جو ہے قبول کر لیتی ہوں، میں اس نکاح کو باقی رکھ لیتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لیس للآباء من الامر بشیء، میں یہ چاہتی ہوں اس کیس کے اندر آئندہ آنے والی ہماری بہنوں کو معلوم ہو اور ہمارے تمام باپوں کو معلوم ہو کہ بچی کی شادی میں زبردستی باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ معلوم ہو کرنے کے لیے میں اس کیس کو آپ کے پاس رکھی۔ البتہ میرے جیسا جو ظلم ہو گیا میں باپ کو معاف کرتی ہوں، وہ رشتے کو میں قبول کر لیتی ہوں۔ کیسا زمانہ تھا دیکھو، وہ عورت بھی دیکھو کیسی ہے کہ اگرچہ کہ مجھ پر ظلم ہوا لیکن کسی اور پر ظلم نہیں ہونا، اس کے واسطے میں جو ہے خاص کر آئندہ آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ ان کے باپوں کو اختیار نہیں ہے، شادی سے پہلے بچوں کی مرضی معلوم کرنا، زبردستی کسی کی شادی نہیں کرنا۔ قریب میں بھی کئی واقعات سامنے آئے، سب دیکھنے کا موقع ہوا، صاف پوچھا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں یا ماں بابا بول کر شادی کریں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ باپ کی یا ماں کی زبردستی سے لڑکا تیار ہوا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شادی ہو کر بھی جو ہے محبت نہیں، الفت نہیں، آپس میں تعلقات میں وہ چیز نہیں جو ہونا چاہیے۔ بچوں کو مجبور نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جو ہے ایسی عورت جس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد نے میری مرضی کے بغیر شادی کی ہے، جب یہ بولی وہ عورت ہے، چونکہ آپ کی حیثیت قاضی کی ہے، قاضی کو اختیار ہے نکاح کو کینسل بھی کر سکتا ہے، آپ نے اس عورت کے نکاح کو کینسل کر دیا۔ فرد نکاحہا، حدیث میں ہے فرد نکاحہا، نکاح کینسل کر دیا۔ بچوں کی مرضی کے بغیر ماں باپ کو حق نہیں ہے زبردستی شادی کرانا۔ آپ ڈائریکٹ نہیں پوچھتے ہیں بھائی، آپ جو ہے چاچا ہیں، ماموں ہیں، ان کے ذریعے سے پوچھ لو، یا اس کے کزنس ہیں ان سے پوچھ سکتے، لیکن پوچھے بغیر بچوں کو زبردستی شادی کرانا، مرضی کے بغیر شادی کرانا، یہ سب جو ہے ایک دن دو دن کا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے مذاق نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری خواہش ہماری مرضی الگ، لیکن یہ جو نسل ہے تعلیم ہے اس کے پاس، آج کا زمانہ جو ماڈرن زمانہ ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا، ان کی مرضی کو جاننا، پوچھ کر اگر وہ صحیح ہے رشتہ نبھانے کے لیے کوشش کر کے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی۔ بعض مرتبہ جو ہے لڑکے باہر نکل گئے، کالجوں میں پڑھے، کبھی کرسچن لڑکیوں سے بھی شادی کر لیے یا کسی اور، اگر جو مسئلہ اسلام کا آ گیا کلمہ پڑھ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ رشتے کو بھی قبول کر لینا، خامخواہ اس میں بھی جو ضد کا معاملہ پیدا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جو نہیں ہونا تھا ہو گیا، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، لیکن ماں باپ جو ہے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا، بچوں کی خاطر معاف بھی کرنا، لیکن رشتہ ہمیشہ کاٹ لینا کہ نہیں تو ہمیشہ کا ہمارے گھر کو نہیں آنا، ہمارے خاندان کو نہیں آنا، یہ سب بیکار بات، نہیں ہونا تھا ہو گیا بھائی معاف کرو۔ کئی انسان کی غلطیاں ہیں، اللہ معاف کر رہا ہے، انسان کو بھی چاہیے وہ انسان اپنے بچوں کو بھی معاف کرے، اپنے بچوں کی غلطیوں کو جو ہے بہت بڑا بنا کر کے زندگی بھر کے لیے ایک موضوع نہ بنائے۔ اس لیے بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، اس میں یہ بھی ایک چیز ہے۔ آخری چیز بول کے بات ختم کرتا ہوں، ماں باپ جو ہے خاص کر بچوں کے حق میں دعا کریں، بد دعا نہ کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے وہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے حق میں دعا کرو، بد دعا نہ کرو۔ اگر آپ نے بد دعا کی، پتہ نہیں کون سا وقت تھا قبولیت کا، دعا قبول ہو گئی، تمہاری بد دعا قبول ہو گئی، تمہارے سامنے تمہارے بچوں کی زندگی تباہ ہو، یا کوئی بھی آدمی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہو، دعا بھی کرتے رہو، زبان سے بیکار قسم کے جملے، غصے کے الفاظ یا جو ہے جہالت کے کلمات، یہ سب چیز نہیں نکالنا۔ خود اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا، بد دعا تو کسی کو مت دو، جانور کو بھی بد دعا نہیں کر سکتے آپ، تو اپنے بچوں کے لیے حدیث میں آتا ہے تم ان کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرو، بلکہ آپ یہ کہو کہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی نیک اور صالح بننے کے اللہ توفیق نصیب کرے، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند منتشر باتیں تھیں جو خاص کر والدین پر بچوں کے لیے جو حقوق تھے اس میں سے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی جو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔